مدارس جہاں سے قرآن و حدیث کو سکھانے والے پیدا ہوتے ہیں، سب سے پہلا مدرسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر قائم کیا۔ خفیہ دین کی تعلیم دی جاتی تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، قرآن کو سکھایا جاتا، معلم بھی اعلیٰ، اللہ کا نبی اور رسول انما بعثت معلما، اور شاگرد بھی سب سے اعلیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پھر دوسرا ذرا نمایاں مدرسہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے پہلو میں صفہ، ایک چبوترا، عربی میں چبوترے کو صفہ کہا جاتا ہے، اور اس چبوترے کے نیچے جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے، احکام شریعت سیکھتے تھے، انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرا مدرسہ تھا۔ تو مدارس کا سلسلہ اور تسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے جا کر ملتا ہے، اور اس کے بعد پھر مدارس کا سلسلہ چلتا رہا۔ آپ تاریخ اٹھائے، صحابہ کرام سرزمین شام کو فتح کیا، وہاں پر بہت بڑا مدرسہ قائم کیا حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح مصر کے اندر، سرزمین فارس پر، عراق کے اندر یہ بڑے بڑے دینی ادارے قائم کیے گئے، جہاں سے دین کے محافظ پیدا ہوئے۔ تو لوگوں کا تعلق تھا مدارس کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، اور یہی دینی مراکز ہے جہاں سے قرآن سکھانے والے، قرآن کے ماہر اور قانون دان پیدا ہوتے ہیں، قرآن کے محافظ اور دین کے محافظ پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر چلتے چلتے بر صغیر میں 1808 میں انگریز ایک تاجر کی حیثیت سے آیا، ابتدا میں شاطر ہے، تاجر کی حیثیت سے آیا اور تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہو گیا، مسلمانوں کے نظریات پر حملہ شروع کیا، ثقافت پر، مسلمانوں کے عقائد پر، اور تھوڑے سے عرصے میں 1818 وہ ہندوستان پر قابض ہو گیا، حکمران بن گیا۔ تو جہاں پر دیگر شعبے تباہ ہوئے، وہاں پہ مدارس کا شعبہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوا، اور اس نے اس وقت جو عدالتوں میں شرعی قوانین کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے، فتاوی عالمگیری یہ نافذ تھا، فارسی زبان حکمرانوں کی تھی، انگریز نے ختم کر دی کہ مسلمان دین سے دور ہو جائے۔ یہ اس انداز سے تاجر کی حیثیت سے آیا تھا کہ مختلف NGO جس طرح کام کرتے ہیں اور مسلمانوں کی ثقافت پر، حیا پر یلغار کرتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ ایسے جراثیم ہے۔ تو انگریز تھوڑے سے عرصے میں قابض ہوا، علماء حق اٹھے، مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو اپنی ابتدائی کا زمانہ تھا، ابھی انگریز نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے تحریک شروع کر دی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے خلاف، اور اسی طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فتویٰ دیا انگریز کے خلاف، دار الحرب ہے، اسی فتوے کی روشنی میں پھر آگے چل کے بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم ننوفی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات میدان میں انگریز کے خلاف آئے، شاملی کا میدان لگا۔ پھر حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ریشمی رومات تحریک دیکھے، یہ سارے علماء تھے، مدارس کے اندر بیٹھ کے پڑھا۔ پھر قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم ننوفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس محاذ پر بھی مقابلہ کیا میدان میں، اور
مسلمانوں کی نظریات کی حفاظت کے لیے ایک علمی میدان کھولا، مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کے نام سے۔ اور آج پوری دنیا میں آپ کو جتنی تحریکیں باطل قوتوں کے خلاف اور باطل فرقوں کے خلاف ملے گی، الحمدللہ وہ آپ کو روحانی تعلق جو ہے اسی مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند سے ہوگا۔ چاہے وہ مرزائیت کا فتنہ تھا، قادیانیت کا، تحریک اٹھی، آپ دیکھیں ملک کے اندر مولانا یوسف بنوئی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح دیگر علماء، ان کا تعلق دیوبند سے تھا۔ تصوف میں دیکھیں تبلیغ جماعت کی بانی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعلق دیکھیں دارالعلوم دیوبند سے۔ اور اسی طرح رافضیت کا فتنہ اٹھا، اصحاب رسول کے دشمن، اس کے خلاف بھی علماء دیوبند میدان میں آئے اور ان کے فتاوے سامنے آئے، سچ کو جھوٹ سے الگ کیا، حق کو باطل سے جدا کیا، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب۔ تو جو بھی فتنہ اٹھا، اور پھر اسی طرح محاذ دیکھیں آپ، کفر آیا دندناتا ہوا، تو آپ کو ہر محاذ پہ الحمدللہ انہی مدارس سے پڑھنے والے کفر کے مقابلے میں، اور پھر ملک پاکستان کی سرحدات کی حفاظت کا اور امن کے حوالے سے آپ دیکھیں تو الحمدللہ یہ اعزاز بھی علماء دیوبند کو حاصل ہے۔ مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سارے دیوبندی تھے، سب سے پہلے پاکستانی پرچم کو لہرانے والے۔ امن کے میدان میں بھی آپ کو یہی علماء نظر آئیں گے جو اسلام کے محافظ بھی ہیں اور ملک پاکستان کے محافظ اور دفاع میں سب سے پہلے صف اول میں نظر آئیں گے۔ تو الحمدللہ یہ مدارس کی برکات ہیں کہ پورے ملک میں مدارس کا ایک جال ہے اور ایک سلسلہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں بچے پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہاں علاقے کے لحاظ سے چھوٹے مدرسے ہیں، تعداد تھوڑی ہے، لیکن آپ پنجاب پھر خصوصاً کراچی چلے جائیں تو ہزاروں کی تعداد ایک ایک مدرسے کے اندر، ان کا کھانا پینا خرچہ حکومت کا کوئی تعاون نہیں ہے، کوئی سرکاری فنڈ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں اور اسباب کے درجے میں آپ لوگ ہیں۔ یہ آپ کا تعاون، آپ کے زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور آپ کی مالی معاونت جو ہے، یہ ایک سلسلہ لاکھوں لوگ اس ملک پاکستان میں پڑھ رہے ہیں، کوئی حکومت کا تعاون نہیں، کوئی سرکاری فنڈ نہیں۔ کالجز، سکولز، یونیورسٹیز کے لیے ایک فنڈ مقرر ہے لیکن مدارس اسلامیہ کے لیے نہیں ہے، یہ بھی افسوس کی بات ہے۔ اور یہ مدرسے جو آپ کو سال کے بعد آج آپ کے سامنے آپ کو تھوڑا بہت تعاون جو ہے وہ ہم آپ کو حفاظ کی صورت میں، قرآن کی صورت میں ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا بچہ کریکٹر کے لحاظ سے ہم آپ کو سال کے بعد تحفے میں دے رہے ہیں۔ آپ کا اتنا خرچہ بھی نہیں ہوا، فیسیں بھی نہیں ہے، فری اور مفت تعلیم ہے۔ تو یہ دین کے اور قرآن کی برکات ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو یہ مدارس کے ساتھ آپ ہی لوگوں کا تعاون ہے۔ تو اس موقع پر بے شمار حفاظ قرآن علماء کرام تشریف فرما ہے، خصوصاً آج کے کتاب انقلاب کانفرنس شیخ الحدیث حضرت مولانا چاند بادشاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ ان کی زیر صدارت منعقد ہو رہا ہے، اور مہمان خصوصی استاد محترم، استاد القراء، استاد العلماء حضرت مولانا قاری فیاض الرحمان حربی صاحب دامت برکاتہم میرے نہایت ہی شفیق اور محترم استاد ہے کہ بیماری اور علالت کے باوجود ان کا دست شفقت ہمارے مدرسے کے اوپر، ہمارے طلباء کے سروں پر اور ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ تا دیر اسے قائم دائم رکھے۔ اور دیگر علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے، حضرت کی اللہ نے ہزاروں شاگرد ہیں، کام کیا، بیٹھے ایک جگہ پر جم کر پشاور کے اندر، اور پوری دنیا میں حضرت کے شاگرد ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے جو بچہ یہ جائے گا، سینکڑوں بچے حافظ بن کے گئے، قاری بن کے عالم بنے، مفتی۔ تو جس نے اخلاص کے ساتھ کوئی تعاون بھی کیا،
تعاون نہیں کیا. حدیث میں عالم بنو متعلم بنو. اگر سیکھنے سکھانے والے نہیں بن سکتے تو کم از کم ان محافل کے سننے والے سامعین، جس طرح ہم سب بیٹھے سن رہے قرآن و حدیث کی بات، یہ سامعین میں سے ہے، تو سننے والے بن جاؤ. قرآن و حدیث کی کوئی بات کرے تو آپ سننے والے بن جاؤ، اور یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. محبت کی نظر سے دیکھ لو، طالب علم ہے. حضرت انس سے روایت رسول اللہ نے فرمایا جو شخص گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تو وہ جب تک گھر واپس نہ آ جائے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے. فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. یہ جو پھر رہے ہیں، یہ مجاہدہ اور مشقت اٹھا رہے ہیں، یہ آسمانی مخلوق نہیں ہے، یہ اس علاقے کے انہی شہروں سے تعلق ہے. آپ ہی لوگوں کے بچے ہیں، انہوں نے وقف کیا تو والدین کو اتنا قیامت کے دن تاج کو پہنایا جائے گا، آفتاب سے زیادہ روشن ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنے لخت جگر کو اپنے دل سے جدا کیا، گھر کی سہولتوں سے جدا کیا، آسائشوں سے مدرسے بھیجا، نہ سردی کو دیکھا نہ گرمی کو دیکھا، مدرسے کی سوکھی روٹی کھا کے اور سختیاں برداشت کر کے مجاہدہ مشقت، والدہ نے صبر کیا، دل کے ٹکڑے کو جدا کیا، والد نے صبر کیا، کماتا رہا، خرچہ بھیجتا رہا، تو اللہ قیامت کے دن اعزاز دے گا، دوسرے لوگوں پر فضیلت دے گا. معلوم ہو جائے کہ اس نے اپنے بچے کے لیے قربانی دی ہے، آج یہ سب سے نمایاں ہوگا. تو یہ خوش نصیب لوگ ہیں. اور آپ لوگ محبت کرنے والے بن جاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا پانچواں مت بنو، وہ بغض ہے، نفرت سے دیکھنا. عقائد کی نظر سے آج تک مدارس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے، تو جو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے گی اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی ہے. اپنے نیت کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کو برباد کر دے گا. نہ یہ مساجد ختم ہوں گے، نہ یہ مدارس ختم ہو سکتے ہیں، نہ یہ حفاظ قرآن علماء یہ ختم ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یغرس لهذا الدین غرسا یستعملهم فی دینہ. اللہ اپنے دین کے لیے نئے نئے پودے لگاتا ہے. ایک پودا لگا، پھر اس نے کام کیا، بوڑھا ہوا، دنیا سے چلا گیا، اس نے محنت کی، یہ نئے پودے تیار ہوئے، پھر اللہ اپنے دین کے لیے استعمال کرتا ہے. وہ کسی جگہ پہ باطل کے خلاف یا کسی محاذ پہ شہید ہو گیا، اپنی موت طبعی موت چلا گیا، اللہ نے وہ شاگرد وہ بڑا ہوا، اسے دین کے لیے استعمال کیا. تو اس میں سستی مت کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن وَاتْلُوا حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْشُرُوا. یہ مدارس ہے. اے حاملین قرآن، قرآن میں سستی مت کرو، دن رات اس کی تلاوت کر کے وَابْشُرُوا اس کو کھلاؤ. یہ مدارس ہیں. یہ دن رات کی تلاوت آپ کو مسجد اور مدارس کے اندر ملے گی. صبح بچہ نماز سے پہلے اٹھتا ہے اور قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، استاد بھی اٹھتا ہے اور سننا سنانا شروع ہوتا ہے. تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. تعلیم متعلم درس و تدریس کا سلسلہ، معلم متعلم، یہ مدرسے میں دن رات تلاوت. تو اس کے ذریعے سے قرآن پڑھایا جا رہا ہے دنیا میں. تو قرآن میں سستی مت کرو. اگر یہ سارے سلسلے نکل گئے تو قرآن والوں سے محبت رکھو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھائے گا. تو آپ لوگوں کی بڑی خوش نصیبی ہے، خصوصاً وہ جن کے بچوں کی آج دستبندی کی جا رہی ہے، اور تمام حضرات کہ ایسے اکابر ان کی زیارت جنہوں اپنی زندگیاں دین کے لیے اور دین کے محنت کے لیے وقف کر دی ہے، آپ ان کی زیارت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اب میں سلسلہ دستبندی کا شروع کرتا ہوں. حضرات میرے سروں کے تاج علماء کرام بھی اپنی جگہوں پہ انشاءاللہ کھڑے ہو کر بچوں کے سروں پر دست شفقت فرمائیں گے. میرے ساتھ معاون ہیں مولانا محمد امجد خان صاحب، قاری نوید صاحب بھی آگے آ جائے، مولانا فیضان صاحب آگے تشریف لے آئیں. علماء کرام جو ہے مولانا اخلاق قریشی صاحب، مولانا لیاقت صاحب، مولانا محمد اللہ خان صاحب اور حضرت شیخ الحدیث چاند بادشاہ صاحب دامن برکات تشریف فرما ہیں. پھر حضرات کی موجودگی میں پہلے شعبہ حفظ اس سال مدرسہ تحفیظ القرآن الکریم رحمانیہ شعبہ حفظ سے 17 بچوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے
والدین کو پورا اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے، استقامت نصیب فرمائے۔ 17 بچوں نے حفظ کیا۔ پہلا بچہ ہے حافظ نوید احمد۔ حافظ نوید احمد، یہ بچے اس طرف سے آئے اور حضرت علماء تشریف لائے۔ مولانا میرے استاد محترم جامعہ فریدیہ کے سابق مدرس تھے مولانا نور اسلام صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہے، آگے تشریف لائے بچوں کی سر۔ مولانا قریشی صاحب، مولانا افلاق قریشی صاحب ادھر آ جائیں، یہ علماء کے ساتھ معاونت کریں۔ حضرت ان کے سروں پہ پگڑی سجا رہے ہیں۔ حافظ نوید احمد، والد کا نام محمد صدیق، شیروان کوٹیالے سے اس بچے کا تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ تاج دین، والد کا نام شیر زمان خان، یہ اعزاز ہے آج بچے کے ساتھ والد کا نام حافظ قرآن۔ ملائکہ بھی رشک فرما رہے ہوں گے۔ حافظ تاج دین شیر زمان خان، نڑیا اعتبار، اس بچے کا تعلق اسی علاقے نڑیا سے تعلق ہے۔ حافظ تاج دین، والد کا نام شیر زمان خان۔ اس کے بعد حافظ سید جعفر شاہ، حافظ سید جعفر شاہ، یہ بچے اس طرف سے آئے، حضرت استاد محترم کے ہاتھوں سے دست مبارک سے سروں پہ دستار فضیلت سجائیں۔ حافظ سید جعفر شاہ، سید والد کا نام سید حسن شاہ، منڈیا اعتبار سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ ماشاءاللہ پورے کا پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے محفوظ کیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حافظ حمزہ عنایت، حافظ حمزہ عنایت، والد کا نام قاضی عنایت اللہ، بانڈا غزن اعتبار، بانڈا غزن سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ حافظ حمزہ عنایت، والد کا نام قاضی عنایت اللہ۔ اس کے بعد حافظ محمد جمیل، مولانا ممتاز صاحب بھی میرے پاس معاون ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کو ان کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ حافظ محمد جمیل، والد کا نام شیر زمان خان، نڑیا اعتبار، اسی علاقے سے تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ ثاقب الاسلام، حافظ ثاقب الاسلام، والد کا نام میر افضل خان، اس طالب علم کا تعلق بالاکوٹ سے ہے۔ حافظ ثاقب الاسلام، والد کا نام میر افضل خان۔ اس کے بعد حافظ حماد صدیق، حافظ حماد صدیق، والد کا نام محمد صدیق، ماشاءاللہ ضعیف بچہ ہے۔ پنڈ گرگو خان، شیروان سے اس بچے کا تعلق ہے، پنڈ گرگو خان۔ اس کے بعد حافظ محمد اعجاز، مولانا سید اللہ خان صاحب آگے تشریف لے آئیں، جہاں بھی سید اللہ خان صاحب آگے آ جائیں۔ حافظ حماد صدیق، والد کا نام محمد صدیق۔ حافظ محمد اعجاز، والد کا نام محمد اشرف، کوہستان سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ حافظ محمد اعجاز، والد کا نام محمد اشرف، کوہستان سے۔ اس کے بعد حافظ ذیشان، والد کا نام عبد الوحید، نملی میرا اعتبار سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ حافظ ذیشان، والد کا نام عبد الوحید، نملی میرا۔ ماشاءاللہ خوش نصیب یہ بچے اور ان کے والدین اور ان کے رشتہ دار۔ حافظ عصام ناصر، ماشاءاللہ چھوٹا بچہ ہے، والد کا نام مفتی محمد ناصر، مفتی محمد ناصر صاحب، جامعہ زیتون والے۔ حافظ عصام ناصر، ماشاءاللہ چھوٹا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ مفتی ناصر صاحب سپلائی اعتبار سے اس بچے کا تعلق ہے۔
حضرات، اکابر علماء کرام کے دست مبارک سے ان کے سروں پہ پگڑی سجائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد حافظ ثناء اللہ، والد کا نام عبد الرحمن، 20 سال، ایبٹباد سے اس بچے کا تعلق ہے۔ حافظ ثناء اللہ عبد الرحمن، والد کا نام، 20 سال، ایبٹباد۔ اس کے بعد حافظ عبد الرافع، والد کا نام قاری محمد لیاقت۔ حافظ عبد الرافع، والد کا نام قاری محمد لیاقت، ماشاءاللہ بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے، ذہین بچہ ہے، کہ حال ایبٹباد سے اس بچے کا تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ عبد المجید، والد کا نام منصور خان۔ حافظ عبد المجید، والد کا نام منصور خان، کوہستان سے اس بچے کا تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ محمد مزمل، والد کا نام محمد نوید۔ حافظ محمد مزمل، والد کا نام محمد نوید، دیری میرا ایبٹباد سے اس بچے کا تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ حمزہ بابر، والد کا نام محمد بابر زمان، پنڈ کرکو خان۔ حافظ حمزہ بابر، والد کا نام محمد بابر زمان، پنڈ کرکو خان سے اس بچے کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اور استقامت فرمائے، اللہ تعالیٰ حافظ، قاری، عالم عامل بنائے ان تمام بچوں کو۔ اس کے بعد حافظ عمر علی خان، یہ 2 بچے جو ہیں، حافظ عمر علی خان، والد کا نام علی حسین، اور حافظ تیمور علی خان، یہ اعزازی دستربندی یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے حفظ اقرا روضۃ الاطفال میں کیا ہے۔ والد بڑا خوش نصیب ہے، بچے بھی حافظہ، یہ دونوں بچے اعزازی طور پہ اکابر علماء ہیں، یہاں پہ دستربندی